میں ڈسٹرکٹ سینٹرل آیا ہوں تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں سے شہید ہوئے الیکشن کے سلسلے میں. ایک ہمارا الیکشن کے بعد ملیر میں اور باقی پورا سندھ میں مختلف اضلاع میں مورو میں سانگر میں یہ لڑکانوں میں وائلنس تو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس صوبے میں جس طریقے سے ہوا اس الیکشن میں یہ بہت افسوسناک ہے. اس کا ہم ایک بار پھر مزاحمت کرتے ہیں. آج میں شہید عبدالرحمان کے گھر یہاں پہنچا جو کہ ایک 12 سال کا بچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھا. اس کے خاندان کو مسلسل یہ دھمکیاں دیا گیا، یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اپنا وابستگی چھوڑے. اور جب انہوں نے یہ دھمکی میں نہیں آئے تو ان پہ فائرنگ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارا شہید عبدالرحمان شہید ہوا. اور اس سے جو بہت افسوس کی بات ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے ان کا بڑا مایوس کر خاص طور پہ الیکشن کے دوران رویہ تھا. اور جس طریقے سے اس بچہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے خاندان پہ FIR کٹا، یہ پورا سلسلہ تو میں چیف منسٹر ہونے والے چیف منسٹر بننے والے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا ہدایت ہے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے خلاف اس الیکشن میں یا الیکشن کے سلسلے میں وائلنس ہوا، یہ فائرنگ ہوا، شہادتیں ہوئی، ان تمام کیسز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے. ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہیں اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے، قانون کی کتاروں میں کھڑا کر دیں گے. اور ہمارا امید ہے کہ ہم قانونی طریقے سے انصاف ان کے خاندانوں کو دلوائیں گے. وہ تمام وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست، تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبہ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی میں KMC میں حکومت ہے. اور ہمارا ریڈ لائن چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ لسانی دہشت گردی ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو، ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے. اور جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج کل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں. ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے. میں موجود ہوں، کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنس شکار ہوتے ہیں، شہادتیں قبول کرتے ہیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے کارکن کے خون کو، اپنے کارکن کی قربانیوں کو بھول سکتے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد، وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے
اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے، اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ ایم کیو ایم کا نیچے کر رہے تھے، تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں۔ ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں۔ پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبدالرحمان یہ کام کر رہا تھا، تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے ایف آئی آر ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں، یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں، نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے، کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نعرے 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 بھٹو۔ آگے دینا، آگے بھائی مائک اس کو دیا تھا، وہ مائک دے دینا بھائی آگے۔ ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے، اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا، جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں، اور ہم ان کو پرسیو کریں گے۔ آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس کے دو میرے شکایت، دو جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ عثمان ہٹو، دو جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ میرا شکایت ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے، جہاں کون سے جنید کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے کیا گیا ہے، تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے۔ اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی میرا امید ہے کہ انصاف ملے گا، اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتا، ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں
حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا۔ 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی۔ اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے، کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو۔ مگر یہ میرا خیال میں اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک سیٹ دلوانا چاہیے تھا۔ یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں۔ اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پوچھے گا کون سا، اور ایک ہاتھ اٹھائیں گے ایسے نہیں کریں گے۔ جی میڈم۔ لال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر مینڈیٹ نہیں دیا گیا تو IMF کو جو ہے وہ خط لکھ دیا جائے گا کہ آئندہ جو ہے وہ امداد نہ کی جائے۔ ایک سوال تو میرا آپ سے یہ، اور دوسرا MQM سے جو ہے انہیں پیشکش کی گئی، انہیں دستبردار ہونے کا کہا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک وہ راضی ہوں گے کہ وہ آپ کے حق میں دستبردار ہو جائے؟ جہاں تک آپ کا MQM کے حوالے سے سوال ہے، ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں اور مختلف پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک مثبت کردار ہو، اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مثبت کردار ہو اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہمارے پالیسیز میں بہتری آئے۔ مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا، یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا، تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بجائے جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے، ہم ضرور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک PTI کی بات ہے، سنی اتحاد کونسل کی بات ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں، اور اس وقت اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا، مگر PTI کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ PTI اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے۔ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے۔ جو IMF کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست
ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. ہم تو وہ جماعت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بحران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا. اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا, اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. اب اذان بھی کا آواز بھی آ رہا ہے, اور میں نے ایک اور ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے, میں نے وہاں تعزیت کے لیے میں آپ سب سے اجازت مانگ رہا ہوں.